قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی جو ہے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں بڑی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حرمت کے مہینوں کو بیان کیا ہے اور اربعۃ حرم کہا ہے. ان 4 مہینوں کے اندر سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی اس مہینے کی اور اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت کو بھی ذکر کیا ہے. آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کے مہینے کی اور اس کے روزے کی اور عاشورہ کے دن کے روزے کی اور اعمال کی میں فضیلتوں کو ذکر کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد اگر کوئی نفل روزہ رکھنے کا جو وقت ہے شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کے روزوں کی فضیلت ہے. اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کا درجہ ہے تو وہ رات کی نماز یعنی قیام اللیل، رات کا قیام یعنی تہجد کی نماز. جس طرح فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں کے اندر تہجد کی فضیلت ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں کے بعد فرض روزوں کے بعد اگر کوئی نفلی روزہ ہو تو وہ محرم کے روزوں کی فضیلت ہے. اس حدیث کے ذریعے سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ محرم کے پورے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. نفل روزہ ہے، اگر ہم پورا مہینہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیا کریں تو اس سے بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی روزے کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صام یوم عاشوراء، کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرو، عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرو. پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس کے روزے کا ہمیں حکم دیا گیا. اور ایک اور حدیث جو ہے عاشورہ کی روزے کی فضیلت میں یہ بھی آتی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کے بارے میں کیا فضیلت ہے. پوچھا گیا عاشورہ کے روزے کے بارے میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ، یکفر السنۃ الماضیۃ، کہ عاشورہ کے دن کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا اس کی فضیلت کیا بیان کی کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. تو ہم کو عاشورہ کے دن بھی روزہ رکھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے روزہ رکھنے کا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے
صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی عاشورہ کا دن آیا اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یوم عاشورہ یعنی عاشورہ کا دن اہتمام فرمایا کرتے تھے روزہ رکھنے کا۔ اور جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو عاشورہ کا روزہ تو رکھوں گا ہی، لیکن اس کے ساتھ جو ہے ایک روزے کو اور بڑھا دوں گا، کیونکہ اس وقت جو ہے عاشورہ کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہلکی سی مشابہت لازم آتی ہے، تو ایک دن روزہ میں بڑھا دوں گا، عاشورہ کے دن کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا تاکہ ان سے مشابہت لازم نہ آئے۔ لیکن آئندہ سال جو ہے محرم کا مہینہ آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے ذریعے سے جو ہے یہ مسئلہ نکالا کہ جو ہے 2 روزے رکھنے ہیں اس مہینے کے اندر، عاشورہ کے دن کے اندر، عاشورہ کے دن بھی روزہ رکھنا ہے اور 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا ہے، لیکن ایک روزے کو آگے والے روزے کو یا پچھلے والے روزے کو 10ویں روزے کے ساتھ ملا دینا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چاہت تھی اگر کوئی صرف عاشورہ کے دن کا ہی روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اس کو اس کا پورا ثواب ملے گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی چاہت کی تکمیل کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم 2 روزے رکھیں، 9-10 رکھیں یا پھر 10 یا 11 رکھیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری عمل یہ ہے عاشورہ کے دن کا کہ حدیث پاک میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور محدثین نے جو ہے اس حدیث کو جو ہے ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس حدیث کی روایت ملتی ہے، تو وہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کرے گا خرچ کرنے پر، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو پورے سال اس کے رزق میں وسعت کرے گا۔ تو عاشورہ کے دن یہ عمل بھی ہم کو کرنا ہے، فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے اوپر جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ اللہ ہمارے جو ہے رزق کے اندر پورے سال میں برکت عطا فرمائے گا، فراخی عطا فرمائے گا، اسی لیے ان اعمال کا اہتمام کرنا ہے اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ہو ایسی ہم کو فکر کرنی ہے اور گناہوں سے